شام کو وہاں جاتا ہے جو ایک مرتبہ چلا جائے پھر اس کی باری آتی نہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے زمین پر ہوتا تو چلو کوئی نہ کوئی جوڑ توڑ کر کے ہم بھی چلے جاتے، 2 رکعت وہاں پڑھ آتے، اتنی مبارک جگہ۔ تو سنو، تم میرے نبی کے غلام ہو، تم نبی کے امتی ہو، اللہ نے تم پر بڑا کرم کیا ہے۔ اس زمین پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، شام تک رہتا ہے، پھر شام کو 70,000 دوسرا آ جاتا ہے، پہلا چلا جاتا ہے، وہ جو شام کو آیا صبح تک رہتا ہے۔ جو ایک بار آ جائے پھر دوبارہ اس کی باری آتی نہیں، مگر ہم جیسے غلاموں کے لیے وہ 24 گھنٹے کھلا وہ دربار مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی مہربانی ہے ہم پر، کتنا کرم ہے۔ بتاؤ پھر ایسے نبی پہ درود خوب پڑھیں یا نہ پڑھیں، ان کا نام چومیں یا نہ چومیں، ان کا میلاد منائیں یا نہ منائیں۔ تو جو روکتے ہیں انہوں نے جانا تو پورا ہم نے بھی نہیں ہے، تھوڑا سا ہی جانا ہے، مگر جتنا جانا ہے اتنا جانا ہے کہ ان جیسا کوئی ہو سکتا بھی نہیں۔ حضور وہاں بھی تشریف لے گئے، 2 رکعت پڑھی، فرشتوں کے لیے بھی برکت ہو گئی۔ پھر وہاں سے 500 سال کی راہ پر ایک مقام ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا۔ سدر بیر کو کہتے ہیں، بیر جانتے ہو، کھاتے ہو جو بیری کا درخت نہیں ہوتا، سدرہ کے معنی بیری کا درخت۔ تو اس کے پتے کتنے ہیں، اس پر کتنے یاقوت ہیں، کیا کچھ لگا ہوا ہے، وہ بھی سارا بیان موجود۔ یہ جبریل کا آخری مقام ہے، جبریل کا اس کے پڑوس میں جنت ہے، سدرہ کے پڑوس میں، قرآن میں نا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا۔ حضور جنت تشریف لے گئے، حضور جنت میں اونچی، کتنی بڑی بات ہے۔ اس کو ہی بیان کروں گھنٹہ لگاؤں۔ کتابوں میں جن لوگوں نے لکھا ہے نبی کو اپنے انجام کی خبر نہیں، ان بے ادبوں گستاخوں کو سوچنا چاہیے، ان کو اپنا تو پتہ نہیں، نبی کے بارے میں لکھتے ہیں حضور جنت میں تشریف، کیا کیا حکمتیں غلاموں کے لیے، کیا کیا نعمتیں تیار ہوئی، آ کے سنائیں۔ حضور نے فرمایا عمر میں نے تیرا محل دیکھا، سلام حضرت عمر کو، فاروق اعظم کو۔ بہت سے لوگ جو سینہ پیٹتے ہیں، آپ کو پتا ہے ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، حضور نے مور لگا دی، عمر میں نے تیرا محل دیکھا، تیرا محل فرمایا اندر جانے لگا، تیری غیرت کی وجہ سے رک گیا، حضرت عمر رونے لگ گئے، حضرت عمر رونے لگ گئے، حضور مجھ سے اور غیرت۔ بہرحال حضور نے بتا دیا میں نے تیرا محل۔ حضرت بلال سے فرمایا میں نے جنت میں تیرے چلنے سے جو آواز ہوتی ہے نا اس کو چاپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں نے تیری چاپ کی آواز جنت میں سنی۔ تو کیا نیکی کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیری چاپ سنی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں حضرت بلال سے، اور میں نے ابھی آپ کو حساب لگا کے بتایا جنت زمین سے کتنی دور ہے، 8,000 سال۔ کتنی ہوئی؟ 7 آسمان 7,000 ہو گئے، پھر 500 سال بیت المعمور، پھر سدرہ، تو 8,000 سال۔ 8,000 سال کوئی پیدل چلے تو وہاں تک جائے، بعض لوگوں نے زیادہ مدت بھی لکھی ہے اور زیادہ فاصلہ لکھا ہے۔ تو اتنی بڑی جنت اتنی دور، حضور فرما رہے ہیں میں نے تیرے قدموں کی 2 باتیں ہو سکتی ہیں، دھیان دینا، 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ حضرت بلال زمین پر چل رہے ہیں اور حضور وہاں سن رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب کبھی جنت میں حضرت بلال جائیں گے اور چلیں گے جو آواز ہوگی حضور نے پہلے سن لی۔ اس کے علاوہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، اگر ہو سکتی ہے تو بتاؤ، مجھے تو یہی 2 سمجھ آتی ہیں۔ تو آقا نے کہا میں نے تیری چاپ سنی۔ حضرت بلال آگے سے یہ تو نہیں کہتے میں تو اس وقت سو رہا تھا، چاپ کا کیا مطلب؟ میں تو اس وقت جب آپ رات کو گئے تھے میں تو، ان کو تو یہ کہنا چاہیے میں تو سو رہا تھا، چاپ کا کیا مطلب؟ مگر وہ صحابی تھے، وہ کون تھے؟
وہ جانتے تھے کہ کون خبر دے رہا ہے. حضور نے فرمایا تو کیا نیکی کرتا ہے؟ میں نے تیری چاپ سنی. تو جو آقا 8000 سال کے فاصلے پر قدموں کی چاپ سن سکتا ہے، 2000 میل کے فاصلے پر میرا آپ کا درود و سلام نہیں سن سکتا؟ اللہ یہ انکار کرنے والے جانتے اونچی انکار کرتے ہیں. عجیب بات ہے. حضرت بلال سے فرمایا تو کیا نیک عمل کرتا ہے؟ تو حضرت بلال یہ نہیں کہتے بستر لوٹے اٹھا کے گھومتا ہوں، ٹینڈ شینڈ کراتا رہتا ہوں. حضور میں جب بھی وضو کرتا ہوں تحیت الوضو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. فرمایا یہ اسی کی برکت. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا سنو، بدعت کا مسئلہ حل کر دوں. کیا حضور نے کہا تھا جب بھی وضو کرو 2 رکعت تحیت الوضو پڑھو؟ اونچی. حضرت بلال نے یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا تھا؟ حضور نے ان سے فرمایا کیا کرتا ہے یہ بدعت نہیں. پتا چلا جو نیکی ہے اس نیکی کو کرنا کوئی غلط قرار دے سکتا نہیں. حضور نے اجازت دے کے بتا دیا نیکی نیکی ہی رہے گی، اس کو برائی کہہ سکتے نہیں. حضور نے نہروں کا بتایا. حضور کو معائنہ جس طرح ویڈیو کرائی جاتی ہے نا، دوزخ میں گئے نہیں، معائنہ کرایا گیا. فرمایا میں نے وہاں دیکھا جوڑے بنانے والی عورتیں جو نقلی بال لگا لیتی ہیں یا سر پہ کوہان بنا لیتی ہیں نا اونچے جوڑے، ان کا حال بتایا. جو یہ اپنے بدن کی نمائش کرتی ہیں آج کل، ماڈلنگ کرتی ہیں، ان کا حال بتایا. ایسے مولوی پیر جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں خود پرواہ نہیں کرتے، ان کا حال بتایا. یہ جتنے بھی سود کھاتے ہیں، بتہ لیتے ہیں، ان کا فرمایا ایسے بڑے بڑے کمروں کی طرح ان کے پیٹ، ان میں بچھو اور سانپ بھرے ہوئے. جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کھاتے تھے. کون ہے؟ ہاں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو دوسرے. ان سب کا معائنہ کرایا گیا. حضور نے یہ سب بھی بتایا تاکہ امت ڈرے اور گناہوں سے بچے. ہم بچتے ہیں، میچ آ جائے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، فلم آ جائے تو جناب کتنے پروگرام چھوڑ دیتے ہیں. اور نبی کے غلام ہو کے ہم ایسا کریں، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. ہمارے اندر سے اگر غیرت نکل گئی پھر کچھ بھی باقی رہنے والا. آج کل بے حیائی، فحاشی اور یعنی کس قدر ہو گئی ہے. ٹی وی نہیں ہو گیا، لگتا ہے جیسے کوئی برائی کا اڈا بن گیا. گھروں میں بیٹھے ہوئے، نہیں پتا ان کو کہ ماں بھی بیٹھی ہوگی، بہو بھی بیٹھی ہوگی، باپ بھی بیٹھا ہوگا، گند دکھا رہے اور ہم لوگ سب دیکھتے جا رہے. تو اگر اسی طرح غیرت کا جنازہ نکل گیا تو جنت ملے گی؟ اونچی. غور کرو، سوچو، دھیان دو. اپنی عورتوں بچوں سے کہو کہ غیرت سیکھیں، حیا سیکھیں. عجیب پردہ تو جی دل کا ہوتا ہے. تو حضرت فاطمہ کا دل نہیں تھا؟ انہوں نے کیوں اتنا پردہ کیا؟ کیا تم ان سے زیادہ ہو؟ یہ بہانے نہ تراشو. یہ اپنا جسم دکھانے والی کس حال کو پہنچیں گی ان کو اندازہ. جو عورت کپڑے پہن کے بھی ننگی رہے وہ پھر جنت میں جانے کے قابل. اونچی. ذمہ دار آپ ہو، ذمہ دار باپ ہوگا، بھائی ہوگا، بیٹا، شوہر، آپ ذمہ دار ہوگے. اگر آپ کی عورتیں حیا نہیں کرتی تو ذمہ دار آپ ہوں گے. اور آج کل جس طرح عورت کی آزادی کی باتیں ہو رہی ہیں، مادر پدر آزاد، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی پناہ. اللہ ہم سب کو شرم و حیا عطا کرے. حضور نے فرمایا جبریل چلو آگے. سدرہ سے وہ کہتے ہیں لو دنوت انملہ لاحترقت. بال کے برابر، بال کتنا باریک ہوتا ہے، اتنا بھی آگے بڑھوں گا جل جاؤں گا. ان تجاوزت احترقت بالنور. ذرا سا بھی آگے بڑھا اللہ کے نور سے، اللہ کے نور سے اونچی جل جاؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار جو نور سے بنا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے نور سے جل جاؤں گا. جلتے ہیں جبرائیل کے پر، جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. حضور کے
جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے وہاں نہیں جلے، پتہ چلا جبریل کی نورانیت سے میرے آقا کی بشریت افضل ہے۔ سلام مولانا روم رحمت اللہ علیہ، شعر فرمایا کمال کر دیا، فرماتے ہیں ہزارہ جبرائیل اندر بشر، حضور آپ وہ بشر ہیں، آپ میں ایک نہیں ہزاروں جبریلی طاقتیں ہیں، ایک نہیں ہزاروں جبریلی طاقتیں آپ کی بشریت میں۔ جبریل کی طاقت کا کسی کو پتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ذی قوہ، قوت والا، تو جس کو اللہ قوت والا پہ۔ جب بنی اسرائیل نے تورات لینے سے انکار کیا نا، ہم نہیں لیں گے، اس نے طور پہاڑ اپنے بازو پہ اٹھا کے الٹا کر دیا، لیتے ہو یا گراؤں؟ یہ جبریل کی طاقت، پورا پہاڑ اپنے بازو پر اٹھا کے الٹا کر دیا، گراؤں؟ اتنی قوت والا، اتنی قوت والا وہ جبریل، سدرا سے زمین پر پلک جھپکنے سے پہلے پہنچتا، یہ اس کی اڑان ہے۔ 600 پر ہیں ان کے، کتنے؟ ہاں، اتنی اڑان، 8000 برس کا فاصلہ، پلک جھپکنے سے پہلے۔ حضور نے فرمایا چلو، کہتے ہیں جل جاؤں گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں حضور اتنا جبریل طاقت والا، ایک نہیں ہزاروں جبریل ہو تو آپ کی بشریت کی طاقت زیادہ ہے۔ اے ہزارہ جبرائیل اندر بشر، بحر حق سوئے غریبا یک نظر۔ دوسرے مصرے کے معنی کہ خدا کے لیے ہم کمزوروں پر، غریبوں پر ایک نظر فرما دیں۔ پہلے کہہ رہے ہیں حضور آپ میں ہزاروں جبریلی طاقتیں، تو معنی کیا بنا؟ حضور جبریل وہ ہے جس کو فیض دینے کے لیے سدرا سے زمین پر آنا پڑتا ہے، اور آپ میں ایک نہیں ہزاروں جبریلی طاقتیں ہیں۔ حضور تشریف نہ بھی لائے، وہیں سے نگاہ فرما دیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ، عقیدہ ہو تو ایسا ہو، عقیدہ ہو تو۔ حضور نے فرمایا چل آگے، ان کا نہیں میں آگے جا سکتا۔ مولانا روم نے یہاں ایک اور بھی بات لکھی ہے، مگر محرک کو نہیں سناؤں گا، آگے چلتے۔ حضور نے فرمایا جبریل تیری کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی مراد، ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی مراد؟ جبریل نے آگے سے یہ نہیں کہا میں اللہ سے ڈائریکٹ کر لوں گا، اللہ سب کی سنتا ہے، ڈائریکٹ بات ہو جائے گی، نہیں۔ حضور پوچھ رہے ہیں، جبریل آگے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں جی نہیں میں وسیلے کا قائل نہیں ہوں، ڈائریکٹ نہیں۔ جبریل نے کہا حضور آرزو ہے، آرزو، آرزو، وسیلہ ثابت، استمداد ثابت، سب کچھ دیکھو۔ یہ جو جتنی چیزوں کا ان کا، ایک میں معراج کا سفر بیان کروں، ان سب کا بیڑا غرق ہو جائے، سارے مسئلے وہاں ثابت۔ جبریل نے کہا آرزو ہے، آرزو، کیا آرزو ہے؟ حضور کل قیامت کے دن آپ کی امت کو گزرنا ہے پل صراط سے، بال سے باریک تلوار سے تیز، 500 سال کا رستہ جہنم کے گڑھے کے اوپر بنا ہوا، نیچے آگ جل رہی ہے، آپ کی امت نے گزرنا ہے۔ میری آرزو یہ ہے جب آپ کی امت گزرے میں اس پل پہ اپنے پر بچھا دوں۔ بڑی بہت سلام آپ کو جبریل امین، کروڑوں سلام آپ کو۔ جانتے ہیں کہ نبی کو امت پیاری ہے،
ایسی بات کی دعا لینے والی. حضور نے فرمایا بارک اللہ فیک, اللہ تجھے برکت دے, تو کتنا خیر خواہ ہے میری امت کا. ادھر جبریل نے آرزو پیش کی. حضور نے فرمایا ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ آرزو پیش بھی کریں گے, تمہاری یہ آرزو اور سفارش بھی کریں گے. اسی وقت اللہ نے وحی فرمائی آپ کے غلاموں کے حق میں جبریل کی آرزو قبول ہے. اللہ اکبر. اعلی حضرت جھوم اٹھے, فرماتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مہربانی کی, آرزو پیش کی, قبول بھی ہو گئی. اگر جبریل آرزو نہ کرتے اور وہ پیش نہ کرتے, یہ بات نہ ہوتی, تب بھی ہماری آقا کا دامن رحمت اتنا کشادہ اتنا وسیع ہے, وہ ہمیں اپنی کملی میں چھپا کے گزر جاتے, خبر بھی نہ ہوتی. چنانچہ عرض کرتے ہیں آقا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ. اردو آتی ہے نا, راہ گزر پل کو بھی کہہ سکتے ہیں, راہ گزر گزرنے والے کو بھی. جو جس نے گزرنا ہے, راہ گزر آپ کہتے ہیں نا چلنے والا, تو جو پل سے چلنے والا ہے اس کو پتا بھی. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آ رہی بات؟ حضور نے کیوں پوچھا ہے؟ علماء کہتے ہیں حضور نے جبریل سے کیوں پوچھا تیری کوئی آرزو تمنا مراد. علماء کہتے ہیں حضور نے سب کا بدلہ اتارنا, جس نے کوئی کیا نا حضور نے سب کا بدلہ. یہ جبریل حضرت ابراہیم کے پاس گیا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, اس نے اس وقت جا کر ان سے کہا تھا مشکل کا وقت ہے, اللہ کی بارگاہ میں کوئی آرزو کوئی تمنا. تو حضرت ابراہیم نے کہا اس سے ہر وقت تمنا ہے, تجھ سے کوئی تمنا نہیں. مگر اس نے پوچھ کے احسان تو کر دیا تھا نا, تو حضور نے بدلہ اتارا. اور جبریل میرے دادے سے تو نے پوچھا تھا, تجھ سے میں پوچھتا ہوں. اللہ جبریل آگے جا سکے, بہت اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا. اگر آگے وہ جاتے تو لوگوں نے کہنا تھا حضور کو پتہ نہیں تھا, جانتے نہیں تھے راستہ کدھر ہے. اللہ نے فرمایا جبریل تو بھی رہ جا, میرا حبیب مشتاق آنے کے لیے میرے سوا کسی کا محتاج نہیں ہے. ویسے بھی پروٹوکول آفیسر تھا نا اس وقت, جبریل پروٹوکول کر رہا تھا. جب شاہی مال آ جاتا ہے تو پروٹوکول آفیسر اندر جاتا. رف آیا, رف سواری. کیا آیا؟ الٹا پڑھو, فر چلتا فر. یہ ایک تخت, نورانی تخت, حضور اس پر سوار ہوئے اور اس پر سوار ہو کر آگے گئے. حجابات عظمت کیا ہیں؟ پردے اللہ کے عرش کے آگے پردے, ہر پردے کے درمیان کتنا فاصلہ, ہر پردے میں کتنا فاصلہ, انوار کتنے. یہ ایک امام گزرے ہیں, امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ. ان کی کتاب الیواقیت والجواہر, اس کا اردو ترجمہ ہو چکا, وہ پڑھو تو پتہ چلے ہمارے اماموں نے کیا کیا کام کیے. وہ کہتے ہیں حضور اللہ کی تجلیات میں سے گزرے, ناموں میں سے گزرے, صفتوں میں سے گزرے. مثلا حضور گزرے اللہ کے نام رحیم سے تو رحیم ہو گئے, کریم سے گزرے تو کریم ہو گئے, ستار سے گزرے تو ستار ہو گئے. حضور کے ناموں سے گزر کر ذات میں گم ہو گئے تو اللہ کے جلووں کا مرکز بن گئے. ہے کون بیان کرے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ثم دنا فتدلا
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ آپ نے اتنی تقریر سن لی، اب کانوں سے نہیں سننا، اب دل سے سننا ہے۔ بڑے با ادب ہو جاؤ، اللہ اور اس کے حبیب کی ملاقات کی باتیں سنانے لگا ہوں۔ دل کے کانوں سے سننا اور روح آپ کی جھوم اٹھے، مزہ آ جائے۔ بڑے ادب سے ادھر ادھر کا ہر خیال دماغ سے نکال کے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے ثم دنا، پھر وہ قریب، پس وہ قریب ہوا، وہ قریب ہوا۔ ثم دنا الجبار، اللہ کا قریب ہونا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میں پورا ہاتھ آتا ہوں، کوئی چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ جسم سے پاک، قریب ہونا اللہ کی شان۔ کچھ کہتے ہیں اس کے فاعل حضور ہے، میں کہتا ہوں دونوں کو مان لو، ادھر سے اللہ قریب ہوا، ادھر سے حضور قریب ہوئے۔ یہ حجاب اٹھ رہے ہیں، حجاب اٹھ رہے ہیں۔ خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے۔ پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ آواز آئی اُدْنُ مِنِّی اُدْنُ مِنِّی اُدْنُ مِنِّی، اے میرے حبیب میرے قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ ادھر فرمایا جا رہا ہے قریب آ جاؤ۔ بڑے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد۔ نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ اٹھے جو قصر دنا کے پردے، اگر سمجھ آتی ہو سمجھنا، اٹھے جو قصر دنا کے پردے۔ کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ اور حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ یہ وصل و فرقت کی بات ہے، وصل و فرقت۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا، ایسا شعر کہیں نہیں ملے گا معراج کے بارے میں، اردو میں تو بالکل بھی نہیں ملے گا۔ کیا شعر لکھا، فرماتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، 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 اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے،
اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے میرے آقا نے اللہ تعالی کو سر کی آنکھوں سے بے حجاب دیکھا 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 صدا آئی تھی قف یا محمد ان ربک یصلی علیک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیے اللہ تعالی آپ پر درود بھیج رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کر رہے ہیں سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ نے فرمایا محبوب کوئی آتا ہے دوست کے پاس آتا ہے تحفہ لاتا ہے کیا لائے ہو عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات اب سمجھ آئی نماز پڑھتے ہو یہ ساری معراج کی باتیں ہیں اللہ اور اس کے حبیب کا کلام یا اللہ میری تمام بندگی عاجزی نیکیاں تمام عبادتیں تیری بارگاہ میں پیش اور تیری نظر ہیں اللہ نے جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گند کر گلو پر نور میں پڑے تھے اللہ نے سلام رحمت برکتیں عطا کی حضور جواب میں کیا کہتے ہیں سنو گے فرمایا السلام علینا السلام یا اللہ تیرا سلام مجھے اکیلے پر نہیں سب پر ہم سب پر کروڑوں سلام درود و سلام اس نبی پر اور لیڈر تمہارے اسمبلی میں جاتے ہیں تمہیں بھول جاتے ہیں بہن بھائی بھول جاتے ہیں یہ وہ آقا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی گئے ہیں ہم غلاموں کو نہیں بھلایا یا اللہ تیرا سلام مجھ اکیلے پر نہیں ہم یہ نا ضمیر جمع میں ہم غلاموں کو شامل کیا ان پر کروڑوں سلام دنیا میں تشریف لائے آتے ہی ہم کو یاد کیا پردہ فرمایا ہم کو یاد کیا وہاں بھی جا کر ہمیں یاد کیا کتنا احسان ہے ان کا پھر بھی ہم ان پر اعتراض کریں یا اعتراض کرنے والوں کے پیچھے نماز پڑھیں ان سے دوستی رکھیں نہیں تم کروڑوں سلام بھیج لو حق ادا ہو سکتا یا اللہ تیرا سلام مجھ اکیلے پر نہیں ہم وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اور جو تیرے نیک بندے ان پر والد صاحب قبلہ اس کی بڑی پیاری تفسیر فرماتے تھے فروٹ والا ہوتا ہے نا پھل والا وہ جو اچھے ہوتے ہیں نا وہ اوپر الگ لگا دیتا ہے چھانٹ کے جو پھل اچھے ہوتے ہیں نا وہ اوپر اور باقی پیٹی جس میں مکس مال چھوٹا بڑا داغی وہ سب بیچ میں جو خاص ہوتے ہیں وہ سمجھو وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ علینا یا اللہ یہ امت کی پیٹی کھلنے نہیں دینی میں نے یہ جیسے کیسے ہیں میرے ہیں کتنی بڑی بات ہے سمجھو تو حضور نے ہم کو اپنے ساتھ ملا لیا اور جو خاص بندے ہیں ان کو الگ الگ اللہ نے فرمایا محبوب اگر سب پر سلام لینا ہے تو امت سے کہو 50 نمازیں پڑھے کتنی بہت اچھا جاؤ
یا اللہ تیرا دیدار چھوڑ کے چلا جاؤں, تیرے انوار چھوڑ کے چلا جاؤں. اللہ نے فرمایا محبوب جس طرح اب دیکھ رہے ہو روزانہ دیکھا کرو گے, پانچوں وقت دیکھا کرو گے. وہ حضور تحفہ میں نے کہا نا مختصر, یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بغیر جبریل کے واسطے کہ وہاں ملی ہیں یہ, اور کتنے انعام ملے, اللہ نے کیا کیا نوازا, رب نے کیا کیا دیا, محبوب نے کیا کیا لیا. دینے والا رب جانے, لینے والا محبوب جانے. قرآن میں نا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, پس اللہ نے وحی کی جو کی. ہوتا ہے نا آپ کے ہاں جی بادشاہ اتر گئے, دیکھے جی استقبال ہو رہا ہے, دیجیے فلاں سے مل رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جی, اب کمرہ خاص میں چلے گئے, 1 to 1 ملاقات, نہیں پتا کیا باتیں ہو رہی ہیں, سمجھنے کے لیے سارا سفر بیان کیا, مگر فرما دیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, پس وحی کی اپنے بندے کو اس نے جو کی. کیا مطلب؟ خاص باتیں تمہیں بتانے کی, ہم نے دیا محبوب کو جو دینا ہے. حضور تشریف لائے, چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام راستہ روک کے کھڑے. حضور ذرا ٹھہریے. کیا بات ہے موسیٰ؟ حضور اللہ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا. ہاں کیا؟ 50 نمازیں. کتنی ہیں؟ 50. حضور بہت زیادہ ہے. میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں, وہ 2 نہیں پڑھتے تھے, 50 بہت زیادہ ہے. حضور جائیے جا کے کم کروائیے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جائیے جا کے. کتنا پیارا عقیدہ. یہ جا سکتے ہیں, کم بھی کروا سکتے ہیں. عقیدہ موسیٰ علیہ السلام کا, جائیے جا کے جا بھی سکتے ہیں, کم بھی. اللہ کی بات بدلتی ہے اونچی. جائیے جا کے. موسیٰ علیہ السلام, حضور کو بھی امت کا خیال آیا, پھر گئے پھر گئے پھر گئے. نہیں سمجھ رہے ہو؟ پھر گئے, پھر دیدار کیا. یا اللہ امت کمزور ہے, 50 زیادہ ہے. محبوب آپ آئے ہو, آپ کی بات نہیں ٹالتے, 5 کم کر دی. مسلم شریف میں 5, بخاری میں 10 کی روایت, 5 کم کر دی. حضور آ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر روکا, کیا ہوا؟ جی 5 معاف ہوئی ہیں جی, 45 بھی نہیں پڑھی جائیں گی. پھر جائیے جا کے کم کروائیے. حضور پھر گئے پھر گئے. یا اللہ 45 زیادہ, 5 اور کم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 بھی نہیں پڑھی جائیں گی. پھر جائیے کم کروائیے, 5 اور کم. 9 مرتبہ حضور گئے. میں نے پہلے بتایا تھا 9 کا عدد ختم ہوتا, سن چکے ہو نا. 9 مرتبہ حضور تشریف لے گئے. کتنی معاف ہو گئیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گی. فرمایا مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے, میرے غلام پڑھیں گے, میرے غلام, میرے غلام. سوچ کے جواب دینا, میرے غلام. آج سے وعدہ کرو نمازی پکے بنیں گے انشاءاللہ. نماز چھوڑنی. جو میرے غلام ہیں وہ پڑھیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا پھر جائیے. آپ تو سوچتے ہوں گے 9 مرتبہ چلے گئے تھے, 1 مرتبہ اور چلے جاتے, پتہ ہی صاف ہو جاتا سارا معاملہ. حضور نے فرمایا میرے غلام. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی بات رکھی, مگر بات ہماری بدلے گی نہیں, ہماری بات بدلتی نہیں. امت سے کہیں پڑھیں 5, لکھیں گے 50, 50 ہی رہیں گی. وہ 50 رکعتیں بن گئی ہیں, پڑھیں 5, ثواب 50 کا ہی دیں گے. وہ لوگ, دھیان سے سنو, وہ لوگ جو وسیلہ نہیں مانتے, وہ لوگ جو اور وفات پائے ہوئے کا تو بالکل نہیں مانتے. ایک تو وسیلہ نہیں مانتے اور وفات پائے ہوئے کا بالکل نہیں مانتے. ان سے کہو 50 پڑھے.
فیصلہ 5 پڑھنی ہے تو وسیلہ مانو. وفات پائے ہوئے اگر موسیٰ علیہ السلام نہ روکتے مدد نہ کرتے تو کیا ہوتا. 45 معاف ہوئی ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی. علماء کہتے ہیں حضرت ابراہیم 7ویں آسمان پر تھے, ہم سے وہ زیادہ قریب ہیں. یہ حضرت موسیٰ نے کیوں روکا, حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں روکا؟ یہ علماء میں ایک بحث چلی تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ حضرت موسیٰ نے تمنا کی تھی یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب ملا تھا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا پلان بنایا, منصوبہ, کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو اس کو ہی دیکھ لوں جو اللہ کو دیکھ کے آ رہا ہے. جن اکھیاں نے دل بر ڈٹھا, جن کو پنجابی سمجھ آتی ہے, یہ پنجابی بھی خاص لہجہ ہے, صوفی کا شعر ہے. جن اکھیاں نے دل بر ڈٹھا, اسی او اکھیاں تک لیاں, او تو ملیوں تے ساجن ملیا, او ہن آسان لگ پئیاں. اور لوگ کہتے ہیں چلو مکہ نہیں دیکھا, مدینہ نہیں دیکھا, تو ان کو ہی دیکھ لیں جو دیکھ کے آ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے, اس کو دیکھ لوں جو رب کو دیکھ کے آ رہا ہے. سوال تھا اپنا, سوال تھا, مقصد تھا اپنا, دیکھنا تو خود نے تھا. مسئلہ چھیڑ دیا امت کا, مسئلہ چھیڑ دیا. پتا کیا پتا حضرت موسیٰ نے عرض کی ہو یا اللہ تجھے نہیں دیکھ سکا تو تیرے حبیب کو ہی دیکھ لوں. یا اللہ وہ تو براق پر بجلی کی طرح گزر جائیں گے. اور ہو سکتا ہے اللہ نے بتا دیا ہو میں 50 فرض کر کے بھیج رہا ہوں, روک لینا. موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا, مقصد تھا اپنا, مسئلہ چھیڑ دیا امت کا. حضور جائیے, حضور گئے. کیا تعجب پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہوں یا اللہ اکٹھی 45 معاف نہ کرنا, تھوڑی تھوڑی کر کے معاف کرنا. تیرا حبیب بار بار تجھے دیکھے, میں بار بار اسے دیکھوں, میں بار بار. وسیلے کا مسئلہ سمجھ آ گیا. اونچی, یہ بہت بڑی دلیل ہے جو کہتے ہیں نا وسیلہ جائز نہیں, ان سے کہنا 50 پڑھو. او جی وفات پایا ہوا, وفات پائے ہوئے نے مدد کی نہیں کی. اونچی فرمایا الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. پڑھا کرو, پڑھا کرو, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے آقا تشریف لائے, خدا کی قدرت کے چاند حق کے, کروڑوں منزل کا سفر کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے. زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے مسئلے میں شروع میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. جو شروع میں آئے تھے انہوں نے ساری باتیں سن لی, کم وقت کی, زیادہ وقت کی, کیسے, یہ سب سنا چکا. اعلی حضرت قصیدہ ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت. نبی رحمت شفیع امت خدا را ہم سب پہ ہو عنایت. ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. حضور آپ نے رب کو دیکھا, ہم اتنی التجا کرتے ہیں ہمیں اپنا دیدار عطا کر دیجئے. حضور واپس آئے, وہی گھڑی تھی, وہی وقت تھا. آ کر حضرت ام ہانی کو بتایا, انہوں نے کہا ابھی کسی کو بتائیے گا نہیں. حضور نے سب سے پہلے ابو جہل کو بتا دیا.
میں نے آپ کو وہ بات بھی سنائی، ابو جہل کو پتا تھا کہ یہ کبھی مسجد اقصی گئے. اس نے کہا اچھا یہ بتائیں مسجد اقصی کے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں اور کس رخ پر ہیں؟ کس؟ یہاں کا مستقل نمازی بھی جو ہوگا نا اس مسجد کا، میں اس سے پوچھوں یہاں کھڑکیاں کتنی ہیں، بتائے گا وہ؟ اونچی؟ وہ کہے گا مولانا صاحب میں نماز پڑھنے آتا ہوں کھڑکیاں گننے. پنکھے کتنے ہیں، بٹن کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، کس رخ پہ؟ میں آتا ہوں نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں. ابو جہل نے سوال کر دیا جی دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی، رخ کیا؟ اگر حضور جواب نہ دیتے تو اس کو تو تمسخر کرنے کا موقع مل جاتا. حضور نے ابھی سوچا ہی تھا، اللہ نے مسجد اقصی حضور کے سامنے رکھ دی، سامنے رکھ دی. حضور دیکھتے جاتے، وہ سوال کرتا جاتا، حضور بتاتے جاتے تھے. ابو جہل نے کہا ہمارا قافلہ آ رہا، ہمارا قافلہ گیا ہوا وہ آ رہا. فرمایا راستے میں اس کو بھی دیکھا، ایک اونٹ تھا جس کے منہ پہ داغ تھے، اس کے اوپر مٹکا بھی رکھا ہوا تھا، پانی رکھا ہوا تھا، میں نے اس میں سے وہ لیا بھی تھا، وہ آ رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا. اس نے کہا کب آئے گا؟ فرمایا پرسوں شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے. پرسوں شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے. ابو جہل نے لڑکوں کو بلایا، ادھر آؤ، گھوڑے پکڑو، جاؤ جا کے اس قافلے سے ملو. قافلے والے جس سپیڈ سے آ رہے ہیں نا ان کو کہنا درمیان میں کہیں تھوڑی دیر سو جائیں، آرام کریں، 4 6 8 گھنٹے لیٹ ہو جائیں، آرام کریں. مقصد یہ تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچیں گے، نہیں تو میں مذاق بنا لوں گا اور کہہ دوں گا کہ جی خبر جھوٹی ہو گئی. وہ تو اسی تلاش میں تھا. اس نے جا کر پیغام دے دیا قافلے والوں کو کہ تم تھوڑی دیر کہیں آرام کر لینا، 4 6 گھنٹے آرام سے اس کے بعد جلدی نہیں کرنا، جس سپیڈ سے آ رہے ہو اس سپیڈ سے نہیں آؤ، آرام کر لو. بہت اچھا جی. ادھر پرسوں شام ہوئی، عصر کی نماز کے بعد سارے پہاڑوں پہ چڑھ گئے لوگ. دور دور تک قافلہ نظر کچھ لوگ سواریوں پہ بھی گئے، کہنے لگے دور دور تک نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے عصر کے بعد سورج کی رفتار ذرا تیز ہوتی ہے، ادھر وہ تیز چلتا ہے اور ادھر قافلہ نہیں آیا. صحابہ دوڑے ہوئے آئے حضور کے پاس، حضور سارے پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے، آپ نے کہا تھا پرسوں شام سورج غروب ہونے سے پہلے قافلہ آ جائے گا، اور دور دور تک قافلے کا کچھ پتہ. میرے نبی نے سورج کو دیکھا، سورج کو وہ بھی جانتا میں کس کے نور سے بنا ہوں. اس نے زبان حال سے کہا آقا سمجھ گیا ہوں بات. حضور نے اس کو روک دیا، بس صحابہ سے کچھ نہیں، روک دیا اس کو. ادھر ابو جہل دیکھ رہا ہے اور یہ سورج کو کس نے بریک لگا دی ہے، تو بڑی تیزی سے چلتا اور آج ہل نہیں رہا. وہ کیا گیا ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ جناب چند منٹوں کی بات ہوتی ہے، آج گھنٹوں ہو گئے یہ سورج یہیں کیوں رکا ہوا ہے؟ ادھر ابو جہل کے حکم کے مطابق وہ قافلہ آرام کر کے پھر دوبارہ چلا. انہوں نے اپنی طرف سے جتنا لیٹ کرنا تھا کر لیا. ادھر سورج رکا ہوا ہے. سورج رکا ہوا ہے. قافلہ چلتے چلتے اس کی دھول اڑنے لگ گئی، سامنے نظر آنے لگا، شور مچ گیا لوگوں میں، قافلہ آ گیا، قافلہ آ گیا. ابھی سورج اسی طرح رکا ہوا ہے، قافلہ آ گیا، قافلہ آ گیا. ابو جہل کے تو پانی پھر گیا. صحابہ دوڑے ہوئے آئے، حضور قافلہ آ گیا. حضور نے فرمایا یار سورج کو بخاری اٹھا کے دیکھو. فرمایا میرے صحابیوں میں اسے اجازت نہ دیتا یہ قیامت تک یہیں کھڑا رہتا. حکومت ہے یا نہیں یا رسول؟ حکومت ہے یا نہیں؟ اونچی. وہ اللہ کے تابع ہیں، باقی خدائی ان کے تابع ہیں. وہ اللہ کے محتاج ہیں، باقی سب